السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ یعنی اگر ہمارا ایمان تکمیل کو پہنچنا ہو، ایمان کی حلاوت نصیب ہونا ہو، ایمان کی چاشنی، ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں اجاگر ہونا ہو، تو جو محبت سب سے زیادہ ہو اللہ کے بعد ہمارے نبی کی ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں سے وعدے تو ہو رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں، مگر ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین نبی کے جیسا نہ ہو تو ہم اپنی محبت میں کامل نہیں ہیں۔ محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، اور محبت اتباع کا بھی نام ہے۔ اب ایسی محبت جب صحابہ نے کی تو اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا۔ ایک صحابی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کی یاد سے بے چین ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں۔ جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کرتا اس وقت تک مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا، بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا جب آ کر چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو جو بے چینی بے صبری ہوتی ہے وہ بے چینی اور بے صبری وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، آپ کو بھی دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے۔ آپ میں رخصت ہو جاؤں، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ تو انبیاء کے مقام پر ہوں گے، ہمارا مقام تو چھوٹا ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد آپ کا دیدار اگر مجھے نصیب نہ ہو تو تب جنت بھی کیا فائدے کی، یہ بتانا مقصد تھا۔ تو صحابہ کے سامنے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، المرء مع من احب، کہ تمہاری محبت جس کے ساتھ ہوگی تم بھی اس کے ساتھ ہوگے۔ یعنی اس بات کو جب صحابی سنے تو سکون نہیں محسوس ہوا۔ تو صحابہ کے اندر ایسی بے پناہ محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر ہو تو اسے حقیقت ایمان اور اس کے اندر ایمان کی حلاوت ضرور آئے گی۔ پہلی چیز نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ دل میں ہو۔ دوسری بات نبی نے فرمایا جس کسی سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے رسول کے واسطے کرے۔ تیسری بات نبی نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو نبی نے بات لائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول کے محبت کے دعوے تو ہماری زبانوں سے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، مگر وعدے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے جو ہو رہے ہیں، ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی کی اتباع میں کتنے زیادہ کامل ہیں۔ صرف نبی کے نام سے محبت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنے اخلاق بنانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ نبی کا کردار اپنا کردار بنانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ نبی نے جیسا لین دین کیا ایسا لین دین بنانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ نبی نے جیسا چہرہ بنایا تھا ایسا چہرہ اپنا بنانا یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ نبی کا جو لباس تھا ایسا لباس ہمارا ہو یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ نبی نے جس طریقے سے اپنے اخلاق دنیا والوں کے سامنے دکھائے، اس نے اخلاق سے ساری دنیا والوں کا دل جیتا، اس نے اخلاق سے کافر کو مسلمان بنایا، دشمن کو دوست بنایا۔ ایسا ہمیں بھی بننا یہ بھی اتباع ہے، یہ بھی محبت ہے۔ آج ہمارے وعدے تو دعوے تو بڑے، مگر اپنے وعدوں کے اندر اپنے دعووں کے اندر ہم بالکل کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ صرف دعووں سے کام چلتا، صحابہ بھی دعوے پر اکتفا کر لیتے، صحابہ نے دعوے پر اکتفا نہیں کیا۔ اگر صرف دعوے پر کام چلتا، حمزہ کے 12-11 ٹکڑے نہ
نہ کیے جاتے، صرف دعوے سے کام چلتا، حضرت عمر فاروق مصلی پر بے ہوش ہو کر نہ گرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک بھوکے رہ کر جام شہادت صرف دعوے سے کام چلتا تو نوش نہ فرماتے، حضرت حسین کربلا میں جا کر اپنا تن سے سر جدا سجدے کی حالت میں نہ کرتے، صرف دعوے سے کام چلتا۔ امت کو صحابہ نے سبق سکھلانا تھا کہ امت صرف دعوے پر اکتفا نہ کرو بلکہ ہر چیز اپنے نبی پر قربان کر دو، تب تمہارا ایمان تکمیل کو پہنچے گا۔ صرف دعوے 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 ہوتے رہیں گے، ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بنانا ہے، اپنے کردار کو بھی بنانا ہے، اپنا چہرہ نبی کے چہرے جیسا بنانا ہے، اپنا لباس نبی کے لباس جیسا بنانا ہے، اپنے حسن اخلاق نبی کے اخلاق جیسے بنانی ہے، ورنہ ہمارا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ خصوصیت سے اس دور کے اندر مسلمان اپنا لین دین بھی نبی کے لین دین جیسا بنانا ہے، ورنہ آج عبادات کے ذریعے سے ایمان ہمارے دلوں کے اندر آئے گا، اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے معاملات کے رستے سے ہمارا ایمان چلے جائے گا۔ آج مسلمان کے معاملات، آج مسلمان کا لین دین بالکل گھٹیا ہو گیا، ہر دھوکہ بازی مسلمان میں موجود ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک کچھ صحابہ کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ صحابہ ایک ملک میں صرف بہترین طریقے سے تجارت کی، تجارت اتنے بہترین انداز میں کی کہ تجارت کو دیکھ کر سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے بڑی تجارت کیا کرتے تھے، امی خدیجہ کا مال لے کر ملک شام بھی جایا کرتے تھے۔ نبی کے بارے میں یہ واقعہ بھی لکھ کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت شروع کیے، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت کو دیکھ کر لوگ آپ کو صادق امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنتے کہ یہ محمد کا مال ہے تو لوگ تڑپ جاتے کہ ہم ان کا مال خریدیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ مکے کے اندر ایک بازار لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 یا 12 اونٹ لے کر گئے، لے کر جا کر بازار میں فروخت کرنا چاہا تو ملک یمن کے ایک بڑے آدمی نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر تم محمد کا مال خرید کر لاؤ۔ اب وہ لوگ انتظار میں تھے کہ محمد مال کب لائیں گے، ہم مال خرید کر جائیں گے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 اونٹوں کو لے کر پہنچے۔ بعد میں اعلان ہوا کہ محمد 10 اونٹوں کو لے کر آ کر ہیں، تو وہ لوگ تیزی سے بڑھے، اون خریدنے کے لیے آئے۔ اتفاقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام درپیش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک ساتھی تھے، ان سے نبی نے فرمایا کہ مجھے جلدی میں کوئی کام پیش آ گیا ہے، اب تم یہ کام کرو، ان 10 اونٹوں میں سے 9 اونٹوں کی مکمل قیمت لینا، 10واں اونٹ تھوڑا معذور ہے، اس کی آدھی قیمت لینا، پوری قیمت نہ لینا، میں اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یہ ساتھی کو بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اب وہ صحابی ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں کو فروخت کیے۔ اتفاقیہ بھول ہو گئی، بھول ہونے پر وہ صحابی، وہ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اونٹ بھی فروخت کر دیے اور مکمل قیمت لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ اونٹ معذور ہے، اس کی آدھی قیمت لینا، پوری قیمت نہ لینا، مگر یہ صحابی کو یاد نہ رہا، اس اونٹ کی بھی مکمل قیمت لے لیے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی نے ان صحابی سے پوچھا
کہ تم نے اس اونٹ کو فروخت کر دیا، تب انہیں یاد آیا یا رسول اللہ کچھ دھوکہ سا ہو گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر پوچھا کہ خریدنے والے کہاں سے تھے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملک یمن سے تھے اور وہ لے کر چلے گئے۔ موبائل وغیرہ کا دور تو نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جو تجارت کی، یہ خسارے والی تجارت کی ہے، یہ بالکل مجھے پسند نہیں آتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، ان صحابی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا، پھر یمن کی طرف چلے۔ ملک عرب الگ ملک، یمن الگ ملک، اتنی دوری کا سفر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہو کر ملک یمن پہنچے اور اس آدمی کی تلاشی لینا شروع کی تو اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ آدمی کی ملاقات ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے کہ میرے بھائی، یہ میرے ساتھی نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھول والا کام کر دیا، جو 10واں اونٹ ہے اس کے اندر کچھ عیب ہے، یا تو مجھے وہ اونٹ واپس دے دو اور ساری قیمت لے لو، یا آدھا پیسہ مجھ سے تم لے لو، میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ساتھی سے جن کو اونٹ فروخت کیے گئے تھے وہ اونٹ لے لیے نبی اور اس کی قیمت دے کر واپس ہو گئے۔ اب یہ امانت داری عرب سے لے کر یمن تک نبی نے سفر کیا، یہ امانت داری کا اثر ان کے دلوں میں ہوا۔ نبی کی عمر جب 40 سال کو پہنچی، نبوت کا اعلان جب نبی نے فرمایا تو وہ ساتھی سب ساتھیوں کے درمیان میں اعلان کیے کہ جنہوں نے آ کر اونٹ والا لین دین ہمارے ساتھ کیا تھا وہی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ہم سب جائیں گے، ایمان قبول کریں گے۔ سارے کے سارے یمن سے مکہ آئے اور نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیے۔ صرف لین دین تھا، معاملات تھے، خرید و فروخت تھی، ایسے انداز سے نبی نے نبھایا جس کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ لین دین ہے کیا؟ ہم خود دیکھ لیں۔ اگر کوئی کسی پر اونر اپنی جگہ میں کام کو رکھ کر ہو اور وہ کام والا دھوکے سے کچھ زیادہ پیسے اونر کو لا کر دے دے تو اونر خوش ہو جاتا ہے کہ واقعتاً تو چالاک ہے اور تعریف بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی عیبدار مال بیچ دے تو مال بیچنے پر غم کا اظہار مسلمان نہیں کرتا بلکہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے۔ تو ساتھیوں، کیا ایسا لین دین کرنے سے کیا ایمان بڑھے گا؟ میں اسی لیے کہا، احمد لاڈ صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ معاملات سے ایمان چلے جاتا ہے جو عبادات سے آتا ہے۔ عبادات سے تم ایمان کو لاؤ گے مگر تمہارا معاملات درست نہیں ہوگے تو معاملات کے ذریعے سے عبادت سے آنے والا دین بھی چلے جائے گا۔ تو ہم اپنی بات میں سچے رہیں، پکے رہیں، نبی کے جیسا لین دین ہم کریں، صحابہ کے جیسا لین دین ہم کریں، نبی کے جیسا وعدہ ہم نبھائیں، صحابہ کے جیسا وعدہ ہم نبھائیں۔ ابو حمیسہ بڑے صحابی یا بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ بھی نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ان صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی چیز لے کر آتا ہوں، آپ یہیں رک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ پھر وہ صحابی گھر گئے، جانے کے بعد ان کو یاد نہ رہا کہ نبی انتظار میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر انتظار میں 3 دن گزار دیے۔ بعد میں 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں تو نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور نبی نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ نبی اسی جگہ پر رک کر ہیں۔ ان کو دیکھ کر حیرانی ہوئی، میں نے تو وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی میرے سے ہوئی اور نبی تو 3 دن اسی جگہ پر رک کر ہیں۔ پھر نبی سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے دھوکہ دیا۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہوئی مگر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نبی کے بارے میں لکھ کر ہے کہ نبی نے کھایا وہیں، سویا وہیں، مگر نماز کا جب وقت آتا، استنجا کا وقت آتا تو کسی دوسرے کو وہاں کھڑا کر فرماتے کہ وہ ساتھی آئے تو
کہہ دینا کہ نبی نماز کے لیے گئے ہیں، کہہ دینا کہ فارغ ہونے کے واسطے گئے ہیں، مگر نبی نے وعدہ نبھا کر امت کو سبق سکھلایا۔ امت وعدہ نبھانا ہو تو ایسا وعدہ نبھاؤ، ورنہ تمہارے وعدوں کا کیا فائدہ۔ تو جس نبی کے ہم امتی ہیں، آج ہم سے دعوے بھی ہو رہے ہیں، آج ہم سے وعدے بھی ہو رہے ہیں، مگر کسی میں ہم بھرپور نہیں اترتے۔ نبی کی یہی محبت ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کریں، پھر ہم اپنا کام کر لیں۔ محبت اتباع کا بھی نام ہے، محبت دل سے فدا ہونے کا بھی نام ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، کیسی نبی سے محبت کی۔ صحابہ صرف دعووں پر وعدوں پر اکتفا نہیں کیے، بلکہ مکمل طور پر عمل کر کر اس امت کو دکھلا دیا کہ ایسی محبت نبی سے ہونی چاہیے، نبی سے عشق ایسا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین مانا جاتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، کتابوں میں لکھ کر ہے کہ وہ مدینے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی باہر سے آ رہا تھا، فوراً کہا کہ تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، میرے نبی کے بارے میں تو یہ کہتا ہے جب تک تو میرے نبی سے معافی نہ مانگے میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ عبداللہ ابن ابی کے یہ بیٹے تھے، باپ سے کہا کہ میں تیری گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کی محبت تھی۔ جب نبی کو پتہ چلا تو نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بس ان کو آنے دے دو۔ تو دیکھو، اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت صحابہ نے کر کر امت کو سبق سکھلایا کہ ایسی محبت اپنے نبی سے کرو۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑی صحابیہ اور نبی کی لاڈلی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان یہ بھی بعد میں صحابی بن گئے۔ ام حبیبہ جب نبی کے نکاح میں آئی، ایک مرتبہ ابو سفیان ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، ام حبیبہ بیٹی کے گھر میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو چیز بچھائی جاتی تھی تو فوراً ام حبیبہ نے اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ والد کے آنے پر استقبال کیا جاتا ہے، آپ تو میری بے حرمتی کر رہی ہو۔ بیٹی نے باپ سے کہا کہ یہ نبی کی چیز ہے، میں کافر باپ کو اس پر نہیں بٹھا سکتی۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا۔ آج ہمارے دعوے تو بڑے ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں، مگر ہم اپنے دعووں میں بالکل کھوکھلے نظر آ رہے ہیں۔ ہم میلاد کے نام پر، میری بات کو کوئی غلط رخ نہ دے، میں غلط رخ کی طرف آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا۔ نبی کی پیدائش کے نام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کے نام پر آج بہت ساری جگہوں پر ڈانس بھی ہو رہی ہے۔ کیا نبی کو چہرہ دکھلانا نہیں ہے؟ نبی کے نام پر ڈانس کے ساتھ گانا بجانا بھی ہوا۔ نبی کے نام پر، نبی کے نام کو لے کر 12 ربیع الاول کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بے حرمتی کی گئی جس کی کوئی حد نہ رہی۔ دیکھو، ایسی بیکار محبت کے ہمارے نبی محتاج نہیں ہے کہ ڈانس کے ذریعے سے میرے نبی سے محبت کی جائے، گانے کے ذریعے سے میرے نبی سے محبت کی جائے، شور مچا کر میرے نبی سے محبت کی جائے۔ ایسی بیکار فضول محبت کا میرا نبی اس وقت محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، دعوے سے کام چل جاتا۔ میں نے شروع میں کہا حضرت حمزہ کے 12 ٹکڑے نہیں کیے جاتے تھے اگر ڈانس سے کام چل جاتا۔ سمیہ شہادت کا جام نوش نہ کرتی تھی اگر صرف دعوے سے کام چل جاتا۔ عمر بے ہوش ہو کر مسلح پر نہیں گرتا تھا، صرف دعوے سے کام چل جاتا تو عثمان 40 دن تک بھوکا رہ کر شہادت کا جام نوش نہیں کرتا تھا۔ اگر صرف دعوے سے کام چل جاتا، جنگ بدر کے اندر نبی رات بھر تڑپ کر نہ روتا، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے تھے۔ صرف دعوے سے اسی سے کام چل جاتا، طائف کے میدان میں جا کر نبی پتھروں کی بارش نہیں کر لاتا تھا۔ یہ سب
چیزیں کیوں ہوئی؟ امت کو سبق سکھلانا تھا۔ امت تم دعوے پر اکتفا نہ کرو، ڈانس کر کر کیا نبی سے محبت کی جاتی ہے؟ گانا بجا کر کیا نبی سے محبت کیا جاتا ہے؟ جلوس نکال کر کیا نبی سے محبت کی جاتی ہے؟ چہرہ نبی کا بناؤ یہ محبت، چہرہ کے ساتھ تم لباس نبی کا بناؤ یہ محبت، کردار نبی کا بناؤ یہ محبت، اپنا رہن سہن نبی کا بناؤ یہ محبت، لین دین نبی کا بناؤ یہ محبت، اخلاق نبی کے بناؤ یہ محبت۔ ہم دعوے کر رہے ہیں، بعض جگہ تو نبی کے نام پر ڈانس بھی ہو رہے، کیا اللہ کو چہرہ دکھلانا نہیں ہے؟ نبی کو چہرہ دکھلانا نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ کرو جو محبت قاسم نانوتوی نے کی، اصل محبت تو وہ کرو جو حسین احمد مدنی نے کی۔ حضرت قاسم نانوتوی کے تعلق سے لکھ کر ہے، فرنگی نے اعلان کر دیا کہ جسے پھانسی دے دو۔ قاسم نانوتوی کے کان میں بات پڑی، 3 دن تک چھپ گئے، 3 دن کے بعد باہر آئے، لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا اعلان ہو چکا ہے، اب تمہیں اندر چلے جاؤ، ورنہ اگر تم پولیس کی نگرانی میں آؤ پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤ گے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے اسی وقت فرمایا کہ میں نے نبی کی زندگی میں غور کیا تو غار سور کے اندر نبی نے 3 دن گزارے، چوتھا دن نہیں گزارا۔ اب میں باہر نکل رہا ہوں، چاہے مجھے پھانسی دے دی جائے مجھے کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ میں نبی کی سنت پر 3 دن رہ کر عمل کر چکا ہوں۔ جان کا خطرہ مگر نبی سے محبت کا اظہار اسی وقت بھی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر محبت کے دعوے تو ہو رہے ہیں، غلط رخ نہ دیں، میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی کے نام پر جب ڈانس ہوا دل میں درد ہوا، نبی کے نام پر جب میوزک ہوئی درد دل ہوا، نبی کے نام پر جب شور مچایا گیا درد دل ہوا۔ میرا نبی تو آیا تھا پاکیزہ، ہمارے سے محبت کے خاطر کوئی ڈانس کر دیتا تو علیحدہ بات تھی، ہم تو ہیں گنہگار، نبی تو ہے پاکیزہ۔ نبی کے بارے میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ ہم پاؤں میں پہنتے ہیں تو اسے چپل کہنے کی اجازت ہے، پاؤں میں شو پہنتے ہیں تو اسے جوتے کہنے کی اجازت ہے، مگر نبی جو اپنے پاؤں میں پہنے اسے جوتا چپل کہنے کی بھی امت کو اجازت نہیں ہے۔ اس کا نام بھی محبین نے دیا کہ تم نالین مبارک کہو، تم اسے جوتا چپل نہ کہو۔ یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ میں مر جاؤں آپ مر جائیں ہمیں دفن کر دیا جائے اسے خبر مزار کہنے کی اجازت ہے، مگر میرے نبی جہاں آرام فرما رہے ہیں اسے مزار خبر کہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تو روضہ اقدس ہی کہنا ہے۔ کوئی نبی کی مزار نبی کی خبر کا الفاظ زبان سے نکال دے تو وہ بڑا بے ادب ہے۔ اتنا ادب احترام نبی کے بارے میں ہے، اگر میں کوئی بات کیا مولانا بیان میں یوں کہے یہ کہنے کی اجازت ہے، میرے نبی کی حدیث کے تعلق سے ہے کہ نبی نے یوں کہا یہ کہنے کی اجازت نہیں، نبی نے یوں فرمایا، فرمایا کا لفظ لاؤ، کہا کا لفظ نبی کے ساتھ فٹ نہ کرو، اس لیے کہ نبی کا مقام تو سب سے بڑا ہے۔ جو نبی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے جزئیات بھی علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے ہمارے سامنے بیان کر کر امت کو سبق سکھلایا۔ امت نبی کے تعلق سے کوئی بھی چھوٹا ہو کوئی بھی بڑا ہو، کام کرنا ہو تو کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، بعد میں وہ کام کرو۔ تم محبت کے انداز میں آ کر، محبت کے جذبات میں آ کر، محبت کے جوش میں آ کر تم کوئی کام کر دو اور وہ کام میرے نبی کے خلاف نکل جائے، تم محبین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، عاشقین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، الفت میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، بلکہ تم نبی کے نافرمان ہو جاؤ گے، نبی کے بے ادب ہو جاؤ گے۔ تم کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں کسی اکابرین سے جا کر، کسی بڑوں سے جا کر مشورہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تمہارا مشورہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب تم بن جاؤ گے، تو بیان ہو تو یہ اپنی جگہ بیان کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے نعت خوانی ہو تو یہ کی جائے، ڈانس کیا جائے، ڈول بھی بجایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پتلا بنا کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت کے سامنے دکھلا، کیا نبی ان چیزوں سے راضی ہوں گے؟ قسم اللہ کی مجھے اس عنوان پر عرض کرنا نہیں تھا، اختلافی بات کرنے کی عادت بھی میری نہیں ہے، مگر جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ نبی کے نام پر 12 ربیع الاول کے پٹاخے بھی پھوڑے جا رہے ہیں، ڈانس بھی، تو درد دل سے میرا عنوان ہی کوئی اور تھا، بیٹھتے ہیں تو سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ منبر رسول ہے، منبر رسول پر ڈانس وغیرہ کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، مگر یہ منبر رسول بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے سے ملا ہے، اب نبی کی بے ادبی ہو تو ہم نہ کہیں تو اور کیا کریں؟ تو میری بات اگر کسی کو کڑوی لگ کر ہے تو معاف کریں، مگر نبی کی محبت کے نام پر نبی کی بے ادبی نہ کریں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیز نبی کی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں گزشتہ مرتبہ بھی بات لمبی ہو گئی، اس مرتبہ بھی بات لمبی، آئندہ سے میں پابندی کروں گا۔ نبی کے ناخن کے بارے میں بھی لکھ کر ہے کہ ایک صحابی کے انتقال کے موقع پر ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ان کے آنکھوں پر رکھا گیا تھا ناخن، تو نبی کا ناخن بھی ضائع کرنے کو صحابہ نہیں مانتے تھے، نبی منہ سے کلی کرتے تو اس کلی کے پانی کو بھی صحابہ چوس لیتے، یہاں تک بھی ایک حدیث میں ہے کہ نبی نے پیشاب کیا، صحابہ اس پیشاب کو بھی پی لیے تھے، ایسی محبت تھی۔ تو اب نبی کی محبت ایسی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، نبی کے نام پر نبی کی بے ادبی اللہ کے واسطے نہیں کرنا چاہیے۔ میں کوئی فضول بات نہیں بتلا رہا ہوں، ان باتوں کو اپنے دلوں کے اندر لائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔